کہ دوست تو بہت سارے ہوتے ہیں، ایک کلاس میں 200 300 400 500 1000 بھی دوست ہوتے ہیں، کلاس فیلو جس کو بولتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن سے زیادہ بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے، تو چونکہ یہ بھی وہاں کے ممتاز طلباء میں سے تھے، اس لیے ہمارا تعلق بھی زیادہ تر انہی طلباء سے تھا جو کسی بھی اعتبار سے امتیازی شان رکھتے ہوں۔ اور الحمدللہ دارالعلوم دیوبند میں کئی مرتبہ مجھے بھی پوزیشن لانے کا شرف حاصل ہوا، انجمن کی ذمہ داری بھی مجھے ملی، اور یہ جو ہمارے رفیق مکرم ہیں یہ بھی دلچسپی رکھتے تھے، انجمنوں کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ممتاز طلباء ہوتے تھے، ممتاز طلباء کے ساتھی بھی ممتاز طلباء ہوا کرتے ہیں۔ میں تو اپنے آپ کو ممتاز نہیں کہتا ہوں، البتہ میرے تعلقات ممتاز طلباء سے ضرور تھے۔ میں نے کلام پاک کی ایک آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے اس پر غور کرنا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ توبہ کرنے والوں اور زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے محبوب کیسے بنیں؟ ہر آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کسی بھی اعتبار سے اونچے درجے پر فائز ہو اس کا وہ محبوب بن جائے۔ مکھیا ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، ان سے قربت ہو جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ نہ کچھ دنیاوی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ جو احکم الحاکمین ہیں، پوری دنیا کے مالک ہیں، تمام خزانوں کے مالک ہیں، اگر ان سے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے، ان سے تعلق ہو جاتا ہے، ان سے دوستی ہو جاتی ہے، ان سے محبت ہو جاتی ہے، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ ابھی دنیا میں سارے لوگ پریشان ہیں، بہت طرح کی پریشانیوں سے دو چار ہیں، لوگ مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، سکون نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کا حل کیا ہے؟ ساری چیزوں کا حل اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارا اگر اللہ سے تعلق ہو جائے، اللہ سے لگاؤ ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، تو پھر جو ہے ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ مان لیجئے اگر ہمارا یہاں کا جو مکھ منتری ہے ان سے اگر ہمارا لگاؤ ہو جائے، تعلق ہو جائے، دوستی ہو جائے، تو اگر ہم کتنا ہی غریب رہیں گے وہ کسی نہ کسی بہانے سے ہم کو ٹھیکیداری دلوا دیں گے، یہ اس روڈ کی ٹھیکیداری آپ کے نام سے، اس کے بعد پھر بڑی بڑی بلڈنگ کے ہم مالک ہو جائیں گے، بینک بیلنس میرا مضبوط ہو جائے گا۔ تو اگر اللہ سے ہمارا تعلق ہو جائے تو ہم دنیا میں بھی سرخرو ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ سے محبت ہماری کیسے ہوگی؟ بزرگان دین جو ہے اسی کے لیے محنت کرتے ہیں، اور مدرسے میں جو پڑھائی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ کیسے اعلیٰ پیمانے کو ہوگا، ہماری سوچ اور فکر کیسے بدلے گی، اور بزرگان دین جو محنت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا دل کیسے اللہ کی طرف مائل ہوگا، اللہ کی محبت کیسے دل میں سمائے گی۔ اللہ سے محبت ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، اور اللہ سے محبت نہیں ہو تو کیا نقصان ہے۔ نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، سب لوگ پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہم لوگ کرتے ہیں، اگر ہم دل سے کریں، محبت کے ساتھ کریں تو اس کام میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اور اگر جو ہے اس میں محبت شامل نہیں ہو تو مشکل ہو جاتا ہے، مشکلات پیش آتی ہیں۔ اگر کسی سے تعلق ہو، دوستی ہو، تو کھڑے کھڑے گھنٹوں گھنٹوں بات کرنا بھی آسان ہوتا ہے، وہ بھی روڈ پر بھی، روڈ کے کنارے جہاں مچھر کاٹ رہا ہو وہاں بھی آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی سے دوستی نہیں، دشمنی ہے، تو گدے پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 1 منٹ سے 2 منٹ کیا ماتا کھائے جا رہے ہو یار، 2 منٹ سے 2 منٹ، 2 گھنٹے سے 2 منٹ، 2 گھنٹہ لگتا ہے۔ تو یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس میں تھوڑی سی گرانی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ نماز 5 اتنا رکعت پڑھنا پڑے گا، 17 رکعت عشاء میں، تو یہ گرانی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا اللہ سے محبت نہیں، ایمان تو ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت ہو جانے سے پھر کیا ہوتا ہے؟ سارا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
صحابہ کرام رات رات بھر کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے میں ہیں, رات رات بھر سجدے میں, گھنٹوں گھنٹوں سجدے میں پڑے ہیں. تو ان کے لیے سجدہ کرنا آسان کیسے ہوتا تھا, رات رات بھر کھڑا رہنا آسان کیسے ہوتا تھا؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت ان کے دل میں سمائی ہوئی تھی. تو ہم بھی جو ہے اللہ کے محبوب بن جائیں, ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو جائے اور ہم اللہ کے محبوب بن جائیں. یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے, یہ ہمارا ایم اور یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے. تعلیم آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تعلیم میں امتیازی مقام حاصل کیجئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہو جائے. تو اس کے لیے ہم نے جو یہ آیت پڑھی, اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی ہمارے دل میں, اور اللہ کی نظر میں ہم محبوب کیسے بنیں گے, ہے نا. یہ چیز جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ہم کسی کی نظر میں کیسے محبوب بنیں گے. تو معلوم یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کو پسند کیا چیز ہے. تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پیسے پسند ہوتے ہیں, تو آپ ان کو ہدیہ تحائف دیں گے, ان کی نظر میں آپ محبوب بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے, اس بات کو اس آیت میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں, زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کی نظر میں محبوب کون ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والا. ان اللہ, کوئی حافظہ ہے کوئی, ان اللہ یحب المصلین کہا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں. ہاں, نماز پڑھنے والے بھی اللہ کی نظر میں محبوب ہے, لیکن یہ نہیں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یحب التوابین, یحب المتقین آیا ہے, یحب المحسنین آیا ہے. لیکن تو یہ لفظ جو آیا ہوا ہے ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اگر ہم زیادہ توبہ کریں گے تو اللہ کی نظر میں ہم محبوب ہو جائیں گے. دیکھیے, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور ہر انسان خطاؤں کا پتلا ہے, غلطی ہونی ہی ہے. حدیث میں آیا کہ کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون, کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, ہر انسان خطا کرنے والا ہے, اور اس میں بہتر کون ہے, جو توبہ کرنے والے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں کیا آیا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ ہی نہیں ہوا. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ روزانہ توبہ کرتے رہنا ہے, صبح شام ہر نماز میں توبہ کرنا ہے. توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, جیسے یہ روم ہے, روم کی صفائی اگر روزانہ اگر جھاڑو لگایا جائے تو صاف ستھرا رہے گا, اور اگر چھوڑ دیں گے کہ روزانہ ہوتا ہی رہتا ہے, دیکھیں گے سال بھر میں دیکھیں گے تو یہ کوڑا کپڑا بن جائے گا. تو اگر ہم روزانہ صفائی کرتے ہیں تو یہ صاف ستھرا رہتا ہے. ایسے ہی ہم روزانہ توبہ کریں گے تو ہمارے دل کی صفائی ہوتی رہے گی. اور سب سے بڑی برکت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے ہیں, بلکہ کیا, جیسے موبائل سے ایک ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے, ایسے ہی جب ہم توبہ کرتے ہیں تو جو بھی گناہ ہے, گناہ تو ہوگا ہی. جیسے روم ہے تو کوڑا کباڑا آئے گا ہی, تو اس کو کرنا کیا, صفائی کرنا ہے. تو اسی طرح جو ہے گناہ, انسان سے گناہ کسی نہ کسی شکل میں ہوگا. تو اللہ کی محبت پیدا کرنا اور اللہ کی نظر میں محبوب بننے کا, محبوب بندہ بننے کا طریقہ بس یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں, گناہوں سے توبہ کریں. تو ہم لوگ یہ ارادہ کریں, یہ کوشش کریں, عزم کریں کہ جب بھی نمازوں میں یا کسی بھی وقت جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا ہی ہے, لیکن جب نہیں بھی ہوا ہے تب بھی ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں تو اللہ کی نظر میں ہم محبوب ہو جائیں گے. اور دوسری بات کیا بتایا کہ وہ یحب المتطہرین, اور زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. زیادہ پاک صاف رہنا سے کیا مراد ہے, ایک تو ظاہری صفائی ہے, کپڑوں کی صفائی, جگہ کی صفائی, جہاں پر رہتے ہیں اس کی صفائی, روم کی صفائی, گھر کی صفائی, یہ تو ظاہری صفائی ہو گئی. اور دوسری صفائی اپنے دل کی صفائی, ہمارے دل میں تکبر نہیں ہو, ہمارے دل میں گھمنڈ نہیں ہو, ہمارے دل میں حرص نہیں ہو, لالچ نہیں ہو, حسد نہیں ہو, کینہ نہیں ہو, غیبت نہیں ہو. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جو کیا بولتے ہیں رذائل ہیں, ان رذائل سے ہمارا سینہ پاک ہو جائے, تو جب ہمارا سینہ پاک ہو جائے گا تو ہم اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائیں گے. تو ہمیں بس یہی مختصر سی بات تھی. اور اخیر میں جو ہے, چونکہ اب میرا جو ہے وہ مشن جو ہے نا, پہلے تو یہی تھا, صرف تعلیم ہی تک تھا, اور اب جو مشن ہے, چونکہ میرے والد صاحب ہیں وہ 1 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ کے بہت بڑے ولی تھے, اور بہت سارے مریدین ہندوستان کے مختلف خطوں میں, ان کے بہت سارے 20 سے زائد ان کے خلفاء ہیں, اور دربھنگہ میں بھی بہت سارے ان کے مریدین ہیں. اسی نسبت سے ان سے ملاقات کے لیے یہاں آنا ہوا تھا میرا. تو جو ہے ان کا جو مشن تھا میرے والد صاحب کا, چونکہ مجھے جانشین بنایا گیا ہے, تو ان کے مشن کو پورا کرنا ہے. وہاں پر خانقاہ ہے, میرے والد صاحب کی خانقاہ ہے, اس خانقاہ کا انتظامی امور میرے سے متعلق ہے, مجھ سے متعلق ہے.
تو یہ کام کرنا ہوتا ہے. تو اسی نسبت سے میرا آنا ہوا ہے یہاں پر. بس آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ میرا بھی تزکیہ فرمائے اور تمام مسلمانوں تمام مومنین مومنات کا تزکیہ فرمائے. دارالعلوم دیوبند میں جو پڑھا وہ یہ تھا کہ ہم علم میں اضافہ کریں, اور یہاں ہمارے والد گرامی سے جو ملا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کا عشق جو ہے پیدا کریں اور اس کو بڑھائیں. یہ عشق اللہ سے جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمیں عبادت میں حلاوت محسوس ہوگی, کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں حلاوت محسوس ہوگی. آخر میں ہم وہ جو میرے والد گرامی زیادہ اشعار پڑھا کرتے تھے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں, خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں, خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں. محمد سے جو دل لگائے ہوئے ہیں, خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں, خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں. ہمیں تو ہے اللہ سے صرف مطلب, ہمیں تو ہے اللہ سے صرف مطلب, ہمارا کو دل سے بھلائے ہوئے ہیں, خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں, خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں. محمد سے جو دل لگائے ہوئے ہیں, محمد سے جو دل لگائے ہوئے ہیں. آخر میں پھر ہم اپنے رفیق مکرم جناب مولانا و مفتی آفتاب عالم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ناچیز کو یہاں موقع فراہم کیا اور آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. بہت اہم اور قیمتی باتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی. مولانا ابو سفیان صاحب بہترین مدرس بھی ہیں, بہترین مقرر بھی ہیں اور بہترین ناظم جلسہ بھی ہیں. جلسے کی نظامت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت مرتب پروگرام کرتے ہیں. اسباب کی کمی کے باوجود منظم اور مرتب پروگرام اور سفیان صاحب کا ہوتا ہے. ابھی جو انہوں نے آپ کے سامنے بات کی, میں صرف دو باتوں کو دہراتا ہوں. ایک تو یہ محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت کی. ایک عورت کیوں اپنی چھوٹی بچی اور بچے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتی, صرف اس لیے کہ اس بچے سے محبت ہوتی ہے. اسی بچے کو پھر یہ سکھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی بات ماننا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح اللہ کی محبت اگر ہمارے دل کے اندر آ جائے تو اللہ کی بات ماننا اور عمل کرنا آسان ہو جائے گا. نہیں, اللہ نے خود فرمایا نماز کے بارے میں, انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, نماز بہت بوجھ کی چیز ہے مگر جو خشوع اور خضوع والے ہیں ان کو نماز بوجھ نہیں معلوم ہوتا. دوسری بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اگر آپ کا کپڑا معمولی گندا ہو تو آپ کی طبیعت نہیں رکھتی ہے. آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ اگر آپ نے صبح میں برش نہیں کیا ہے, بغیر برش کے ناشتہ کر لیا یا نکل گئے کسی کام سے, تو شام تک آپ کی جو بے چینی رہے گی وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جب تک برش نہ کر لیں عجیب سا آپ کو لگے گا. حالانکہ جا کے آئینہ میں دیکھ لیجیے, دانت میں کوئی پالش نہیں چڑھ گیا ہوگا گندگی کا, لیکن اس کے باوجود جو بہت معمولی گندگی دانت میں ہے وہ برداشت نہیں ہوتی آپ کو. کسی کے دانت میں اگر گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھنس جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس ٹکڑا کو پہلے نکالو ہے.
کچھ نہیں ملتا ہے تو ہاتھ کا ناخن ہی گھساتا رہتا ہے آدمی وہاں پہ، اور جب تک وہ نکل نہ جائے تب تک بے چینی رہتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب تک آپ کی طبیعت کے اندر گندگی رہے گی، آپ کی طبیعت اللہ کی طرف میلان کیسے کرے گی؟ اسی لیے ضرورت ہے کہ طبیعت کی صفائی رکھی جائے۔ عشق اور مستی میں جب انسان رہتا ہے تو منظور کلام بھی سامنے آ جاتا ہے، الحمدللہ وہ بھی آپ نے سنا۔ زیادہ توبہ کرنے والے کی بات آئی، ہمارے انگریز بھائیوں نے توبہ کو ایک رسم بنا لیا ہے، ہر چیز میں سوری سوری سوری، توبہ ہی اور کیا، یہ معافی مانگنا ہے، لیکن یہ ایک رسمی چیز ہے۔ آپ کو چاہیے کہ دل سے توبہ کریں۔ دل سے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے اس کام کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم تہیہ کر لے۔ میں پھر سے شکر گزار ہوں جناب مولانا حضرت مولانا ابو سفیان صاحب کا، انہوں نے اپنے والد گرامی کا ذکر کیا۔ حضرت دنیا سے رخصت پا گئے لیکن ان کے کارنامے زندہ ہیں الحمدللہ، اور ان کا بڑا کارنامہ حضرت مولانا ابو سفیان صاحب خود ہیں۔ علامہ اقبال نے یہ شعر کہا ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اصغر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو؟ مگر ان جیسے بیٹوں کے لیے میں نے ایک شعر کہا ہے کہ باپ کے علم کا بیٹا بھی محافظ ہو اگر، باپ کے علم کا بیٹا بھی محافظ ہو اگر، پھر پسر کیوں نہ بنے قابل میراث پدر۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے والد کے سچے جانشین ہیں، اسی لیے ان کے سارے مریدین نے ان کو جانشین بنایا ہے ان کے والد کا، اور اپنے والد گرامی کی جگہ پر یہ تزکیہ کا کام کر رہے ہیں، اور ایک عالم واقعی اس کام کو بہتر انداز میں کر سکتا ہے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند سے جو پڑھا ہوا ہو، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کا دربان بھی کبھی جو ہے وہ سلوک والے ہوا کرتے تھے، بزرگ ہوا کرتے تھے، نیک دل ہوتے تھے، تسبیح پڑھنے والے ہوتے تھے، وہ اس دارالعلوم دیوبند سے تربیت یافتہ ہے، تعلیم یافتہ۔ حضرت مولانا خالد سرفراز رحمانی اتنے بڑے عالم، اس پہلے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک رہے ہیں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد قاری امیر حسن صاحب سے منسلک رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اور کسی جگہ سے بھی منسلک ہوئے حضرت مولانا خالد سرفراز رحمانی صاحب۔ حضرت مولانا قاسم مظفر پوری صاحب اور مفتی اشتیاق صاحب، حضرت مولانا اشتیاق صاحب سے منسلک تھے، اور اتنی بڑی قربانی دی۔ حضرت مولانا قاسم مظفر پوری صاحب نے کبھی خانقاہی نظام اس طرح سے نہیں کیا کہ جس سے حضرت مولانا جو بھی اس معاملے میں کسی کو رجوع کرنا ہو تو ان کو مظفر پور بھیجتے تھے مولانا اشتیاق صاحب کے پاس۔ مولانا اشتیاق صاحب نے بھی ایک چیز طے کر رکھی تھی، کہیں پہ ختم بخاری ہو، مشکات ہو، اس طرح کا جو درس کا کام ہو، اس کے لیے حضرت مولانا قاسم مظفر پوری صاحب کو کہتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ افتتاح بخاری تو حضرت مولانا قاسم مظفر پوری صاحب نے کر دیا، اور افتتاح بخاری کا مسئلہ تھا، میں نے سوچا مظفر پور سے گزر رہا ہوں تو مولانا اشتیاق صاحب سے درخواست کر دی، تو مولانا اشتیاق صاحب نے ہنستے ہوئے کہا اچھا یہ ٹھیکہ تو ہم مولانا قاسم صاحب کو دیے ہوئے ہیں، ٹھیکہ کا لفظ کہا انہوں نے، یہ ٹھیکہ ہم مولانا قاسم صاحب کو دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب مولانا قاسم مظفر پوری صاحب کے پاس گیا میں نے یہ جملہ سنایا، مولانا بہت ہنسے، اور پھر مولانا نے وقت دیا، اور ختم بخاری کا ایک ہی پروگرام 2019 میں ہوا ہے۔ ہماری بعض پرانی بچی کو یہ شکایت ہے کہ سالانہ پروگرام کیوں نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں 7 بیچ عالمہ کی فارغ ابھی تک میں نے پروگرام نہیں کیا ہے، پہلی بیچ کا پروگرام کیا، تو وجہ یہ ہے پہلی بیچ کے پروگرام میں مولانا قاسم مظفر پوری صاحب تشریف لائے تھے، دوسری بیچ کا جو ختم بخاری میری ہمت نہیں ہوئی کہ مولانا کے علاوہ کسی اور سے کراؤں، اور اس کے بعد سے جو ہمت شکست آئی ابھی تک ویسے ہی ہے۔ حضرت مولانا خالد سرفراز رحمانی صاحب نے اجازت دی ہے تو انشاءاللہ اس سال ارادہ ہے اللہ اس کو مکمل کرے گا۔ دیکھو انشاءاللہ اس سال ختم بخاری کا پروگرام ہوگا۔ میں بہت شکر گزار ہوں مولانا ابو سفیان صاحب کا۔ اللہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ یا الہ العالمین، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، یا الہ العالمین ماذا اپنے فضل سے کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہمارے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین دنیا کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔
یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل مہیا فرما۔ یا الہ العالمین معہد الطیبات کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ان کے جو بھی اساتذہ ہیں معاونین ہیں ان کے دلوں میں اخلاص پیدا فرما۔ یا الہ العالمین جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، جس مقصد کے لیے بھی دعا کے لیے کہا ہے، ہر ایک کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔